بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 60 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ساتھ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو دل پر قابو نہیں رہتا، دل بے اختیار بھر آتا ہے۔ تم کہتی ہو صبر کرو، کیسے صبر کروں؟ صبر کرو کیونکہ اس کے سوا چارہ نہیں۔ ہائے اب اسے کیسے بتاؤں کہ جب یہ بولتی ہے تو آواز گلے سے ایسے نکلتی ہے جیسے کسی تنگ سرنگ سے کوئی پھنس پھنس کے نکلے۔ مجھ میں تو اسے بتانے کا حوصلہ کبھی آئے گا بھی نہیں۔ سراج کہاں ہے؟ اسے کہا تھا ماسٹرنی صدیقہ سے پیسے پوچھ آئے، 2 سال ہو چکے اسے ہم سے قرض لیے ہوئے، کیا اب بھی واپس نہ کرے گی؟ مانو آواز تو گھٹ ہی گئی ہے۔ ہائے کیا میٹھی آواز تھی تمہاری میری بہن، سر کے ساتھ سفر کرتی تھی تو لگتا تھا مدھر جھرنا بہہ رہا ہو۔ ہائے ہائے طیفہ، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، کسی کی آئی تجھے آ جائے۔ دشمنی اور ایسی دشمنی پائی تو نے میری اس معصوم بہن سے کہ اس کی شکل و صورت اور آواز ہی لے ڈوبا۔ نہ جیتوں میں لگتی ہے نہ مرتوں میں۔ زخم ٹھیک ہو گئے مگر اپنے پیچھے کیسے بھیانک نشان چھوڑ گئے، خیال بھی نہیں آتا یہ وہی سندر شکل ہے جسے دیکھ کر انسان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ ہائی شکل کی دیوانگی نے ہی تو طیفے جیسے تجھ سے یہ وار کرایا۔ اس کرموں والی کا کیا قصور تھا جو اس کو اللہ نے وہ حسین شکل اور میٹھی آواز بخش دی تھی؟ دونوں ہی اس کا تو امتحان بن کے رہ گئیں۔ میں سراج کا پوچھ رہی ہوں رابعہ۔ ہوں ہاں، کس کا پوچھ رہی ہیں؟ سراج کا۔ کس سوچ میں گم ہو تم؟ کسی بھی سوچ میں نہیں۔ ہاں سراج باہر نکلا ہے ذرا۔ ماسٹرنی صدیقہ سے پیسے نہیں پوچھے اس نے؟ پوچھے تھے، ابھی تو اس نے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ سراج سے کہنا پھر جائے اس کے پاس تقاضا کرنے، بینک کی کاپیاں بھی نکال کر دینا مجھے، دیکھوں کتنا روپیہ پڑا ہے بینک میں۔ اچانک تمہیں روپے پیسے کی کیوں فکر پڑ گئی؟ تمہارا علاج کروا تو رہا ہے دولہا بھائی، گھر کا سارا خرچ بھی اٹھا لیا۔ اب تو اس نے چاہے چور کو ٹھگ کر چاہے یار کو ٹھگ کر لاتا ہے نہ دیتا ہے۔ تم روپے پیسے کی فکر میں کیوں پڑ گئیں؟ مجھے علاج کے لیے پیسے نہ چاہیے نہ گھر کے خرچے کے لیے، مجھے تو اپنی جمع پونجی دیکھنی ہے۔ اتنی ہے کیا میں قصد کروں؟ کہاں کا قصد کرنا ہے تمہیں؟ بتاؤں گی، پہلے جمع پونجی کی خبر لو۔ اللہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہے من میں، دن بھر پڑے پڑے بیچاری کی دنیا ہی الٹ گئی، یکدم اپنا یہ حال ہو گیا۔ دولہا بھائی بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تم اس نے ٹھیک ہی کیا، ماں کی یہ بھیانک شکل دیکھ دیکھ کر بچہ روتا اور ہولتا رہتا۔ ماں سامنے ہو تو اسے کیسے بچے کو گود لینے اور پیار کرنے سے روکا جائے؟ اب تو پھر تسلیاں تو بہت ہیں۔ دولہا بھائی کہتا ہے ذرا اس کے پاؤں زمین پر پکڑ لیں، وہ اس کا بہترین سے بہترین علاج کرائے گا، شکل و صورت تک کو بدلوا دے گا، لیکن کون جانے یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ ٹھیک کہتے ہیں سیانے، مصیبت اکیلی نہیں آتی، اپنے ساتھ چاروں طرف سے منحوس خبریں لے کر چلتی ہے۔ بیچاری نے اس آفت کے ٹوٹ پڑنے پر جو واپس اپنے گھر والوں کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی کہ دکھیا ماں باپ سے معافی مانگ لے تو پتہ چلا پیچھے تو جھاڑو ہی پھر چکی ہے۔ اماں بابا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور بہن سارا پیسہ جائیداد سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے باہر کے ملک سے پیغام بھیجا، جب میرے ماں باپ نے اپنی زندگی میں تمہاری شکل تک نہ دیکھنے کا اعلان کیا تھا تو میں بھی ان ہی کی بیٹی ہوں، میں تو تمہاری طرف دیکھ کر تھوکوں گی بھی نہیں۔ یا میرے مولا، کیا کیا تیرے رنگ ہیں، انسانوں کی ایک ذرا سی غلطی انہیں کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ہائے میری چاند صورت بہن، جس کی چاند صورت دیکھنے اور گلے کا سر سننے کہاں کہاں سے لوگ اس گھر کے صحن میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، اب نئی شکل اور گھٹی آواز لے کر سارا دن کٹیا پر پڑی آسمان کو تکا کرتی ہے، گلے میں آواز اٹکتی ہے جو نکلیں تو صرف نوحے نکلیں یا مرثیے۔ یا میرے مولا، میری زندگی بھی اسے لگا دے، جو میرے حصے میں کچھ خوشیاں کچھ نعمتیں تو نے لکھ رکھی ہیں وہ بھی اسے عطا کر دے۔ میری جھولی تو ہمیشہ سے خالی تھی، میرے جیسے تو دوسروں کے چہرے کو مسکراہٹ دے کر خوش ہو جاتے ہیں، مجھے فرق نہ پڑے گا کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں،
مگر اسے بہت پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ میرے مولا تو اس پر رحم کر۔ ہائے وے طیفہ ٹوٹ مرنیا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، کسی کی آئی تجھے آ جائے ظالمہ۔ مجھے ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ تم مجھے نہیں پہچانو گی ختیجہ۔ فلزا ظہور نے ختیجہ کے لاؤنج میں گیس ہیٹر کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اپنے سرد ہاتھ آپس میں رگڑ کر ہیٹر سے اٹھتی حدت کے قریب کر دیے۔ تم نے شاید کبھی آئینہ نہیں دیکھا۔ ختیجہ سیدھی بات کرنے کی عادی تھی، انہیں تلخ بات چینی کی پڑیا میں لپیٹ کر کرنا نہیں آتی تھی۔ آج تم جیسی مجھے نظر آ رہی ہو وہ اس فلزا ظہور کا بگڑا ہوا بھوت تو کہلایا جا سکتا ہے جس کو میں نے عرصہ پہلے دیکھ رکھا ہے، فلزا ظہور نہیں کہلائی جا سکتی۔ کیا میں اتنی بدل چکی ہوں، ایسی بد شکل ہو گئی ہوں؟ فلزا نے بے اختیار اپنے ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے ختیجہ کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی اتنے برس جو درمیان میں گزرے تم پر کیسے گزرے، لیکن اتنا اندازہ ضرور کر سکتی ہوں کہ ان برسوں کی تمہارے چہرے کے نقوش پر خاصا خوفناک اثرات چھوڑے ہیں۔ ختیجہ اسی صاف گوئی سے بولی، تمہارے چہرے کے ہر نقش پر تلخی، اکھڑ پن، بیزاری اور بد مزاجی کا رنگ نمایاں ہے۔ فلزا کا وجود ختیجہ کی بات سنتے ہوئے جیسے تناؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کے کندھے اوپر کو اٹھ گئے اور چہرہ ایک ہی جگہ ساکت سا ہو گیا۔ اس کی نظریں ایک ٹک کسی سمت دیکھی چلی جا رہی تھیں، جیسے ختیجہ کی بات سن کر گزرے ماہ و سال کے نفع نقصان کے اعداد و شمار کا حساب کر رہی ہو۔ چند منٹ بعد اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے ختیجہ کی طرف دیکھا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے برسوں سے آئینہ نہیں دیکھا۔ اس خوف سے نہیں کہ میری شکل کیسے بگڑ چکی ہے، بلکہ اس خوف سے کہ آئینے میں جھانکنے کی صورت میں کہیں مجھے اپنے کیے کی جھلک بھی نہ دکھائی دینے لگے۔ میں نے حقیقتوں کی بد شکلی اور بد ہیبتی سے فرار حاصل کرنے کے لیے برسوں سے کبھی آئینے میں نہیں جھانکا۔ اس سے کیا ہوا ہوگا بھلا؟ ختیجہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ حقیقتیں تو اسی طرح سر اٹھا کر اپنی جگہ پر قائم دائم رہتی ہیں جیسے اول دن تھیں۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ اتنے برس آئینہ نہ دیکھ کر تم نے خود پر اپنا ہی نقصان کیا، کیونکہ آج تمہیں دیکھ کر مجھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں آیا کہ تم نہایت ہی بد مزاج، غصیلی اور مردم بیزار خاتون ہو، جس سے بات کرنا خود پر قہر برسوانے کی ہی مترادف ہوگا۔ شاید تم بھول گئیں کہ چہرے انسانوں کے اندرونی حالات کے سب سے بڑے غماز ہوتے ہیں، تبھی لوگ اکثر چہروں سے ہی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ فلزا نے کہا، دھوکہ دینے والے چہروں کے مالک کو بھی شاید یہ نہیں پتہ ہوتا کہ چہروں کے پیچھے چور دوسرے چوروں کی نسبت جلدی پکڑے جاتے ہیں۔ ختیجہ نے ترکی بترکی جواب دیا۔ خیر اب یہ میرا چہرہ دھوکہ دیتا ہے یا سچ کہتا ہے، یہ جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ فلزا نے بات کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اچھا ہی ہوا جو اتنے برس میں نے اسے نہیں دیکھا، ورنہ خود سے ہی ڈر جاتی۔ لیکن میں تمہیں دیکھ کر ڈری تو نہیں؟ ختیجہ ہلکا سا مسکرائیں۔ میں تو تمہارے اس چہرے کے اندر اب بھی اس فلزا ظہور کے چہرے کو کھوجنے میں مصروف ہوں جس سے میں واقف تھی۔ اوہ، پھر اسے انہیں خیال آیا، دیکھو تو میں بھی کیسی بری میزبان ثابت ہو رہی ہوں۔ اتنی سردی میں تم یہاں ہم تک آئی ہو اور میں نے چائے کافی سے تمہاری مدارت کرنے کے بجائے تمہیں چہرے کے غم میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ تم بیٹھ کر آگ تاپو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا، فاطمہ کہاں ہے؟ میں اسے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ مجھے یاد ہے، ختیجہ مسکرائیں، مجھ سے زیادہ تمہاری دوستی فاطمہ سے تھی۔ میں اسے تمہاری آمد کا بتاتی ہوں، وہ ایسے موسم میں اب بھی پہلے کی طرح اپنے بستر میں دبکی رہتی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں راستہ بھر یہی سوچتی آئی تھی، مجھے بالکل اندازہ تھا کہ فاطمہ بستر میں دبکی ہوگی اور میرے لیے دروازہ تم یا تمہارا کوئی ملازم ہی کھولے گا۔ فلزا ذرا سا پرسکون ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، میں صبح چائے نہیں کافی پیوں گی ختیجہ، تمہارے گھر میں کافی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو مجھ سے لے لو، میرے بیگ میں کافی کا ڈبہ موجود ہے۔ کافی تمہیں انہیں گرائنڈ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بے تکلفی سے فرمائش کی۔ تلخی یا شاید تلخیوں کا ایک اور ثبوت، ختیجہ نے زیر لب کہا اور سر ہلاتے ہوئے فلزا کی طرف دیکھا۔ میں کافی ہی بنا لیتی ہوں، میرے پاس کافی پاؤڈر موجود ہے۔ فلزا نے سر ہلایا اور ختیجہ کے کمرے میں جانے کے بعد کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے اس کا جائزہ لینے لگی۔
تمہاری ممی نے کال کر کے مجھے اتنا ڈانٹا جتنا دراصل تمہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ وہ فرقان ماموں تھے جو اس روز مانور کے گھر واپس آنے پر اسے اپنے منتظر نظر ملے تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اگرچہ وہ اس روز کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، لیکن اسے فرقان ماموں کو جواب دینا ہی تھا۔ انہوں نے تمہیں آج کتنی بار فون کیا معلوم ہے تمہیں؟ فرقان ماموں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، اس نے اپنا بیگ میں رکھا فون ٹٹولتے ہوئے جواب دیا۔ 20 مرتبہ یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ جتانے کے سے انداز میں بولے، ہو سکتا ہے۔ بالآخر فون اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اس پر کالز چیک کی۔ ہاں، ان کی کافی مسڈ کال ہیں۔ مجھے پتہ نہیں چلا، میرا فون سائلنٹ پر تھا، اس لیے انہوں نے مجھے کال کر کے بے نقط سنائی۔ ان کا خیال ہے میں تمہاری طرف توجہ نہیں دے پا رہا، نہ ہی تمہاری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھ رہا ہوں۔ الٹا میں تمہیں بے جا سہولتیں دے کر پہلے سے زیادہ بگاڑ رہا ہوں۔ میں بگڑ چکی ہوں کیا؟ مانو نے رک کر فرقان ماموں کی طرف دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ خیر، میں تو یہ اسٹیٹمنٹ تمہارے بارے میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے نزدیک تمہاری ایکٹیویٹیز خاصی ہومیوپیتھک قسم کی ہیں، لیکن تم اپنی ممی کو جانتی ہو نا؟ انہوں نے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے اسے کیسی منظم زندگی پسند ہے؟ میری بیوی، میرے بچوں کی تربیت، اسے سب غلط لگتے ہیں، لہٰذا وہ اگر تمہیں بگڑی ہوئی سمجھتی ہے تو اس کے لحاظ سے درست ہی ہوگا۔ پھر مانون نے کہا، کیا حکم ہے آپ کے اور میرے لیے؟ تم جانتی ہی ہو، فرقان ماموں نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہاری فوراً واپسی کا حکم۔ مانون نے ان کی بات سن کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر فرقان ماموں کی طرف دیکھا۔ لیکن میں تو ابھی واپس نہیں جا رہی ہوں ماموں، کیا آپ مجھے مزید اپنے گھر رہنے دے سکتے ہیں؟ ارے شیور، وہ اس کے سوال پر گڑبڑانے سے گئے۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، اگر یہ چاہنا عمر بھر کا ہو تب بھی۔ مانو نے ان سے سوال یوں کیا جیسے یقین دہانی چاہتی ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا کر مسکراتے ہوئے بولے، میں نے صرف تمہیں تمہاری ممی کا پیغام دیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ان کا پیغام دے دیا۔ مانو نے سر ہلایا، لیکن میں واقعی ابھی نہیں جا رہی ماموں۔ میں یہاں جو کام کرنے آئی تھی وہ ابھی ادھورا ہے، اور میں نہیں جانتی اسے مکمل کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ میں نے کہا نا، مجھے بتانے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اپنی ممی کو بتانا، پوچھنا اور سمجھانا تمہارا کام ہے۔ میں یہ ذمہ داری تمہیں دے سکتا ہوں، فرقان ماموں نے کہا۔ مانور نے ماموں کی طرف ممنونیت سے دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر کچھ دیر دروازے کے قریب کھڑی کچھ سوچتی رہی۔ اس وجہ سے اپنا ذہن معاف ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہیں مانور، یوں نہیں۔ پھر جیسے اس نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے سر ہلایا، ڈپریشن، اینگزائٹی، غم کے دورے، رونے کی شدت، دکھ کا بوجھ اٹھانے کی اذیت نہیں۔ جس صورتحال میں تم پھنس چکی ہو اس میں یہ سب نہیں چلے گا۔ 2-3 قدم چل کر آگے بڑھی اور دیوار پر لگے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم بلال سلطان جیسے بڑے پلانر کو چیلنج کر کے آئی ہو۔ تم نے کوشش فہیم کا دعویٰ کیا ہے، اب اپنے دعوے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا تمہاری توہین ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خم ٹھوکنے کا حوصلہ دیا۔ کوشش فہیم کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹیں یہی تو ہیں، ڈپریشن، اینگزائٹی، غم کے دورے، رونے کی شدت، دکھ کا بوجھ اٹھانے کی اذیت۔ نہیں مہنور، یہ سب نہیں چلے گا۔ تمہیں اپنا چیلنج پورا کرنا ہوگا، چاہے کیسی ہی مشکل راستے میں کیوں نہ آئے۔ اس نے بالوں کو جھٹک کر پیچھے کرتے ہوئے اپنی حوصلہ افزائی کی اور ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ تمہارے شانے پر پڑے بال تمہاری اپنی کسی بھی کوشش کے بغیر اتنے سجے ہوئے شاندار لگتے ہیں کہ انہیں کسی بھی ہیئر ڈریسر کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی نظر اپنے بالوں پر پڑی۔ تمہاری آنکھوں کی چمک ستاروں کی چمک ماند کر دیتی ہے۔ خدا کرے تمہاری آنکھوں کی یہ چمک ہمیشہ اسی طرح قائم رہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ تم مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، خدا کرے تم ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو۔ اس کے آپس میں سختی سے جڑے ہونٹ اسے نظر آ رہے تھے۔ وہ 1 قدم آگے بڑھ کر آئینے کے بالکل قریب آ گئی۔ کیونکہ لڑکی، تمہیں خدا نے جیسا بنا دیا ہے، تمہارا ویسا ہونا ہی دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا ہے۔ اس نے آنکھوں میں بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کو انگلی کی جنبش سے اڑایا۔ مانور، میں تم سے شدید محبت میں گرفتار ہوں، شدید ترین محبت میں گرفتار۔ کسی نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔
وہ پہلی نظر کی محبت نہیں، پہلی نظر کا عشق تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا۔ مہانور کا دل معمول سے زیادہ تیز رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے لگا اس کے جسم کا خون اکٹھا ہو کر اس کے چہرے کی رگوں میں جمع ہو گیا تھا اور آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ نہیں مہانور، اس نے ایک بار پھر خود کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ جذباتی ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ راستہ مشکل اور منزل کہیں دھند کے اس پار ہے۔ اگر وہ تم سے عشق کرتا ہے تو عشق کے تقاضے پورے کرنے بھی لازم ہیں۔ وہ اظہار کر گیا۔ تقاضے پورے کی گھٹن ذمہ داری تمہارے حصے میں آ گئی۔ اب جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لینے سے ہی بلال سلطان کے دیے چیلنج کو سر انجام دینا ممکن ہے۔ اپنے جذبات کو قابو کرنے میں اسے مزید 15 منٹ لگے۔ اگلے 15 منٹ اپنے جسم کے تناؤ اور اب نارمل رد عمل کو قابو کرنے میں صرف ہوئے۔ ٹھیک 30 منٹ کے اندر اس کے چہرے کی رگوں میں جمع ہوا خون واپس اپنے راستوں پر دوڑنے لگا، جسم میں چلتی چونٹیاں غائب ہوئیں اور آنکھیں بھی خشک ہو گئیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے اپنے چہرے اور آنکھوں میں اس چیز کا عکس نظر آیا جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ آئینے کے قریب سے ہٹ کر وہ اپنے شل ہوتی ٹانگوں کو آرام دینے کے لیے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اس نے اپنے بیگ سے اپنا فون نکالا اور اپنے بابا کا نمبر ملا رہی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، ایک بار پھر میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہوں، لیکن اس بار میں سب سچ سنا کر آپ سے ایک اجازت مانگنا چاہتی ہوں۔ کچھ ثانیوں کے بعد کمرے کے خاموش ماحول میں اس کی آواز ابھری تھی۔ اس کا نام سعد سلطان ہے بابا، آپ اس سے مل چکے ہیں۔ میں اسی کی خاطر اسلام آباد آئی تھی اور اسی کی خاطر یہاں رکنا چاہتی ہوں۔ بابا آئی ایم سوری، پہلے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب میں آپ سے سچ کہنے جا رہی ہوں۔ وہ بول رہی تھی اور شاید زندگی میں پہلی مرتبہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہی تھی۔ تمہاری بدقسمت کزن شہناز، خدیجہ اور فاطمہ کے سامنے فلزا ظہور نے گویا سینٹر آف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے گریگ ٹریجڈی کے کردار کو متعارف کرتے ہوئے کہا۔ میری بدقسمتی میں اس کے شوہر کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ خدیجہ اور فاطمہ نے ایک ٹک فلزا ظہور کو دیکھتے دیکھتے رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر توجہ فلزا کی طرف مبذول کر لی۔ لیکن جب میں اس کی محبت میں گرفتار ہوئی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شہناز کا شوہر تھا اور پہلے سے ایک بچے کا باپ بھی تھا۔ بچہ، بیک وقت خدیجہ اور فاطمہ نے اپنے اپنے دل میں کہا۔ وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، آرٹ اور لٹریچر کا دل دادا۔ جب میرا اس کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا، اس وقت وہ اپنے بزنس میں ترقی کی سیڑھیاں پر قدم جما جما کر چڑھ رہا تھا۔ وہ وہاں اسلام آباد میں تنہا رہتا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات ایک آرٹ ایگزیبیشن میں ہوئی۔ اس نے پہلی بار میری پینٹنگز دیکھیں اور وہیں مجھ سے ملنے آ گیا۔ ہم نے دیر تک آرٹ گیلری کی ہسٹری پر گفتگو کی۔ اس کا علم با کمال اور میرا فن بے عیب تھا۔ اس ملاقات میں ایک دوسرے سے رخصت ہونے کے وقت تک ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے اور مزید ملاقاتوں کے خواہش مند بھی تھے۔ پہلی ملاقات آئندہ ہونے والی کئی ملاقاتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا تحمل، ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر وہ اتنا کمپوز اور آرگنائزڈ تھا کہ اس کے منہ سے کبھی کوئی غیر ضروری بات نہیں نکلی تھی۔ ہم گھنٹوں اپنے اپنے پسندیدہ مصوروں، اسکول آف تھاٹس، پیریڈز آف آرٹ، کتابوں، شاعروں اور شاعری پر بات کرتے، اور اس گفتگو کے دوران بھی کبھی اس نے کوئی فالتو بات نہیں کی تھی، اور میں شاید اس کی اسی خصوصیت پر مر مٹی تھی۔ جتنا وہ فالتو بات کرنے سے گریز کرتا، اتنا ہی میرا دل اس کی طرف مائل ہوتا۔ ان دنوں میں اسلام آباد میں ہی ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ اکثر شام کے وقت وہ میرے ہاں آ جاتا، میری ادھوری مکمل پینٹنگز دیکھتا، ان پر رائے دیتا اور کبھی کوئی ایسا نکتہ بھی بتا دیتا جس کو سن کر مجھے اپنے کام میں بہتری لانے میں آسانی رہتی۔ اس کی اپنے ہاں آمد میرے اندر ایک نیا جوش اور شوق پیدا کر دیتی۔ شاید اس ملاقات کے بعد وجود میں آنے والا میرا سارا آرٹ اس کو خوش کرنے کے لیے ہی تھا۔ وہ میرے کسی فن پارے کو سراہتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے پوری دنیا فتح کر لی۔ فضا نے رک کر خدیجہ اور فاطمہ کی طرف دیکھا جو عمر کے اس حصے میں تھیں جہاں بہت سی باتیں چونکا دینے اور حیرت میں مبتلا کر دینے والی نہیں لگتیں۔ ان دونوں کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کہہ رہی ہیں، یہ تو ہو گیا بی بی، آگے بتاؤ کیا ہوا۔
وہ میرے کام کو سراہتا، میری مہارت پر حیران رہ جاتا، بات کرتا، لیکن 1 سال 2 مہینے کی ملاقاتوں میں مجھے کبھی یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ خود میرے بارے میں اس کی کیا رائے تھی۔ نہ اس کی آنکھوں نے نہ کبھی یہ تاثر دیا، نہ ہی الفاظ نے، کہ وہ بھی مجھ پر اسی طرح فدا تھا جیسے میں اس پر۔ تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا آگا پیچھا کیا تھا، اس کے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی؟ ختیجہ نے سوال کیا۔ اگر تمہیں یہ لگا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے تو تم نے شادی کے بارے میں اس کا خیال نہیں پوچھا کبھی؟ میں سچ کہوں، وہ ایسا تھا کہ اسے دیکھتے ہوئے، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ذہن سے اس کے سوا دوسرا ہر خیال مٹ جاتا تھا۔ میرے ذہن میں صرف اس کے میرے ساتھ موجود ہونے کا خیال باقی رہ جاتا تھا۔ پھر یہ کہ یہ کتنی دیر کے لیے میرے سامنے، میرے ساتھ موجود ہے، چند گھنٹے جن کا ایک ایک لمحہ یوں بھاگا چلا جا رہا ہے، میری مٹھی میں بند چند گھنٹوں کی رفاقت کا دربار ذرہ ذرہ ایک کے بعد ایک کر کے گرتا جاتا، اور جب اس کی رخصت کا وقت آ جاتا تو جیسے کسی طلسم میں بند میرا سحر ٹوٹنے لگتا، خیال اور سوال ذہن میں امڑنے کا وقت آنے لگتا، لیکن وہ رخصت ہو چکا ہوتا۔ یہ کتنے برس پہلے کا واقعہ ہے؟ کیا اس وقت تمہاری عمر اس طوفانی عمر کی محبت کی تھی؟ ختیجہ نے حسب عادت لگی لپٹی کے بغیر سوال کیا۔ شاید نہیں، فضا نے سر ہلایا، لیکن طوفانی محبت ہو جانے کے لیے عمر کی تو کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ تو ہونے پر آئے تو کہیں بھی اس عمر میں بھی ہو سکتی ہے۔ لا حول ولا، ختیجہ نے بے اختیار کہا، اور مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر فاطمہ کی کوہنی اپنی پسلی میں چھپتی محسوس کر کے خاموش ہو گئیں۔ وہ بتاتا تھا وہ سیلف میڈ انسان تھا، اس کا باپ کسی گورنمنٹ کالج میں لیکچرار تھا، مگر بہت کم عمری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں کے گھر والوں نے اس کی دوسری شادی کر دی اور وہ اپنے چچا اور دادی کے پاس رہ گیا۔ باپ نے جائیداد، گھر، روپیہ پیسہ جیسی کوئی ایسی چیز ترکے میں نہیں چھوڑی تھی جو اس کے کام آتی۔ چچاؤں، ان کی بیویوں اور دادی کی جھڑکیاں گھرکیاں سنتے اس نے گریجویشن کر لیا۔ ماں جو دوسری جگہ بیاہی گئی تھی، ٹی بی کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چچاؤں نے مزید پڑھانے سے انکار کر دیا تو وہ اپنی قسمت خود بنانے نکل کھڑا ہوا، تو شہناز سے کہاں ٹکرا گیا۔ اس بدقسمت کا کیا ہوا یہ تو بتاؤ، جو اصل بات ہے وہ بتا نہیں رہی، ادھر ادھر کی سنائی جا رہی ہو۔ ختیجہ نے کہا۔ اس بار فاطمہ کی کوہنی بھی انہیں کہنے سے نہیں روک سکی تھی۔ ابھی شہناز اس قصے میں آئی کہاں ہے جو بتا دوں؟ فضا نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ لو، شروع تو شہناز سے ہی ہوئی تھی نا کہ وہ بدقسمت تھی۔ ختیجہ کو داستان گوئی کے اس انداز پر غصہ آنے لگا۔ وہ جملہ میں نے اس شخص کے تعارف کے لیے بولا تھا جو اس کا شوہر تھا، اور وہ بدقسمتی سے جس سے تمہیں محبت ہو گئی۔ فاطمہ نے اس بار بولنے کا فریضہ خود انجام دے دیا۔ وہ فضا کی داستان اسی ترتیب سے سننا چاہ رہی تھی جس ترتیب سے فضا سنا رہی تھی۔ ہاں، فضا نے سر ہلایا۔ جن دنوں میری ملاقات اس سے ہوئی وہ آگے بڑھنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ چھوٹے موٹے کام کر کے اس نے تھوڑا سرمایہ جمع کر رکھا تھا، اور پھر وہ سرمایہ کسی کے ساتھ بزنس میں انویسٹ کر دیا تھا۔ ان دنوں وہ اپنی انویسٹمنٹ کے ثمر کا منتظر تھا۔ پنڈی میں ایک عام سے علاقے میں کرائے کے کمرے میں رہتا تھا، اور سچ سنور کر تمہارے پاس تمہارے فن پر گفتگو کرنے آیا کرتا ہوگا۔ ختیجہ نے کہا۔ فراڈیا کہیں کا، یوں ہی کسی طرح شہناز بیچاری کو بھی پھانس لیا ہوگا اس نے۔ نہیں، وہ سچ سنور کر نہیں آتا تھا۔ فضا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تھا ہی ایسا کہ جو پہنتا تھا وہ اس پر سج جاتا تھا۔ کیا تمہیں اس سے پہلے کوئی مرد ایسا نہیں ملا تھا جو تمہارے دل کو بھا جاتا؟ فاطمہ نے پہلا سوال کیا۔ فاطمہ، تم تو مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ فضا نے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں یاد ہے نا کہ میں کیسی ہوا کرتی تھی؟ خود میں گم، اپنے مشغلے میں مگن۔ میں نے کسی بھی مرد کے بارے میں کبھی سوچا کہاں تھا، اور تم میری بھی اچھی طرح واقف ہو۔ اگر کوئی میرے دل کو بھا بھی جاتا تو ایسے مرد نے مجھے گھاس ہی کہاں ڈالنی تھی۔ لو، یہ بیچاری تو خاصی خود آگاہ ہے، میں نے ناحق ہی دل توڑنے والی باتیں کی اس سے۔ ختیجہ نے دل میں سوچا، پھر شخص نے تمہیں کیسے گھاس ڈالی؟ وہ پھر بھی اپنی عادت سے مجبور ہو کر پوچھنے لگیں۔ اس کے ساتھ میری کیمسٹری مل گئی تھی، اسے میرے آرٹ نے اپنی طرف متوجہ کیا، اور مجھے خود اس نے۔ آگے سناؤ۔ فاطمہ نے ختیجہ کا منہ کھلتے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر انہیں کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ ایک عرصے تک بعد سے ملاقاتوں اور فن و ادب پر باتیں
तक महदूद रही। इस दौरान वो तरक्की का ज़ीना एक एक स्टेप पर चढ़ते हुए तय कर रहा था। इस सफ़र के दौरान मैंने देखा इसके लिबास का रंग ढंग बदला। पुरानी पतलून और मलगजी कमीज़ उतरी और इनकी जगह शहर के बेहतरीन टेलरिंग हाउस से सिलवाई हुई कमीज़ और पतलूनें लेने लगीं। सिगरेट का ब्रांड बदला, कभी कभार सिगार भी उंगलियों में रहने लगा। बालों को ब्रुश करने का अंदाज बदला, जूते का लेदर महंगा होने लगा। एक जद्दोजहद करते इंसान का कामयाबी की तरफ बढ़ने का सफ़र था। मैं इसकी कामयाबी के निशान देखकर और उन्वान पढ़कर खुश होती रही। मुझे इस बात से सरोकार नहीं था। रेस से रिचेस का सफ़र तय कर रहा था। मुझे सफ़र के पड़ाव और मंजिलें देखने में लुत्फ़ आता था। वो कमा रहा था कितना और कैसे, ये मेरी दिलचस्पी का महवर नहीं था। मेरी नज़रों के सामने वो एक आम से इलाके के किराए के कमरे में से उठकर पहले किराए के एक इंडिपेंडेंट मकान में मुंतकिल हुआ। अब इस मकान से बंगले में, और इस बंगले के बाद ना जाने कितने और कहाँ कहाँ बंगले, पेंट हाउसेस, अपार्टमेंट्स और महल इसके मुकद्दर ने इसे अता किए। मैं नहीं जानती, मेरा इसका साथ वेस्ट्रिज के जब बंगले तक ही रहा। इन दिनों मैं पहली बार इसने मुझे मेरे मुस्तकबिल के बारे में सुहाने ख्वाब दिखाने शुरू किए। वो मेरे लिए एक टेस्ट टू आर्ट स्टूडियो बनाने की बात करने लगा। मुल्क के सब बड़े शहरों में मेरी सोलो एग्जीबिशन फनास करने का जिक्र करने लगा। वो मुझे दुनिया मुसव्वरी में एक होनहार और उभरती हुई मुसन्निफ़ा के तौर पर मुतारिफ़ करवाने के लिए बिल्कुल तैयार था। इस मकसद के लिए इसने मुझसे मेरा पोर्टफोलियो बनवाया। इस वक्त इसका बिजनेस इतना सेटल हो चुका था कि वो यहाँ तक भी कहने लगा कि वो मुल्क से बाहर भी मेरा काम इंट्रोड्यूस करवाएगा। मैं इसकी बरसों से जो पूजा अपने दिल में कर रही थी, मेरे नज़दीक इसके रंग लाने के दिन आ रहे थे। मैंने इन सालों में जितने पोर्ट्रेट, चारकोल स्केचेस और पेस्ट स्केच बनाए, पूरी ज़िंदगी में किसी शख्स के नहीं बनाए, बल्कि शायद किसी के बनाए ही नहीं। बनाए भी तो अव्वलीन काविशों के दौरान, जिनका कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं। वो अपने लिए मेरे जुनून को जानता था, समझता था, लेकिन इसके मुतालिक उसने कभी मुझसे बात नहीं की थी। मेरे और इसके दरमियान मेरा और इसका मौजू कभी आया ही नहीं। फिजा सांस लेने के लिए रुकी। खतीजा और फातिमा के जहन में बहुत से सवाल सर उठा रहे थे, लेकिन अब वो पहले सब सुन लेना चाहती थी। फिर एक रात अचानक उसने मुझे फ़ोन किया। वो मुझसे पूछ रहा था कि इस रात के वक्त मैं इसके साथ लाहौर तक का सफ़र कर सकती हूँ। खतीजा के हलक तक सवाल उठा, जिसे उन्होंने बड़ी दिक्कत से वापस धकेला। मेरे लिए सवाल गैर मुतवक्का था। इस सवाल के आगे मामूल से कहीं बड़ा सवालिया निशान भी मौजूद था। वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहा था? वो मुझे लाहौर क्यों ले जाना चाहता था? मेरे जहन में उठते इन सवालों का जवाब मेरे बगैर पूछे खुद इसी ने दे दिया। इसने बताया कि लाहौर में इसके एक नामवर मुसव्विर दोस्त के घर डिनर पर कुछ और नामवर आर्टिस्ट भी इकट्ठे हो रहे थे। वो मेरा काम मुझसे समेत वहाँ ले जाना चाहता था। तुम्हारा काम इसलिए है कि अब इसकी प्रमोशन की ताकत मुझ में है। ताकत से मेरा मुराद सरमाया है, इसने कहा था। और तुम इसके इसलिए कि रात के सफ़र के तनहा तय करने के बजाय तुम जैसे रफ़ीक के साथ करना यकीनन मेरे लिए एक हसीन तजर्बा होगा। इसकी इस बात को सुनकर मेरी रूह तक खुशी से झूम उठी थी। इसके साथ इसकी नई खरीदी 0 मीटर गाड़ी में लाहौर तक का सफ़र मेरे लिए जन्नत तक के सफ़र के बराबर था। खतीजा ने बेचैनी से पहलू बदला, मगर खामोश नहीं। आज तक मुझे वो सफ़र किसी ख्वाब की मानने लगता है। रास्तों पर फैली रोशनी, रास्तों पर छाया अंधेरा, कहीं रास्तों पर छाई सुनसानी, कहीं रास्तों पर नज़र आती आबादी। नई गाड़ी की हमवार एक सी आवाज़, रफ्तार, इस आवाज़ का सुरीला म्यूज़िक और इसका साथ इसकी आवाज़, इसकी गुफ्तगू। मुझे लगा रात का वो निस्फ हिस्सा मैं किसी जन्नत में गुजार रही थी। मेरा दिल चाह रहा था वो सफ़र कभी ख़त्म ना हो, मगर सफ़र था कि गाम गाम तय हुआ चला जा रहा था। रात के इस निस्फ हिस्से में पहली बार वो अपने बारे में मुझ पर खुला था। वो सब कुछ दस्तरस में होते हुए भी तन्हा था। वो ज़िंदगी भर के लिए किसी साथी को अपनी ज़िंदगी में खुश आमदीद कहने के लिए बेचैन था। इसने कई बार गिला किया कि वह वक्त जैसी जालिम चीज़ के हाथों ब्लैकमेल होता चला आया था, लेकिन इस वक्त वो इस पोजीशन में आ चुका था कि वक्त को शिकस्त दे सके। इसकी गुफ्तगू के मफहूम को समझती मैं जन्नत में चार तरफ
कलाचे मार भरने लगी थी। इसने कहा, बस 1-2 दिन की बात है। मुतवक्का खुशियाँ जो इसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, इनके लिए वो अपने दरवाजे खोल देगा। इसने ये भी कहा कि मेरे जैसे खूबसूरत दिल रखने वाली खातून के लिए इसके दिल में बेपनाह कदर है और बेशुमार जगह भी। इसने कहा, इसकी शख्सियत में बेशुमार तलखियाँ थीं। इन तलखियों के बावजूद क्या मैं अपने दिल में इसे जगह दे पाऊंगी? मैं खुशी से उछलते दिल पर काबू पाने में इस कदर मशगूल थी कि इसकी बात का जवाब देने के लिए ढंग से अल्फाज भी मुझे सूझ नहीं पा रहे थे। फिज़ा की नज़रें सामने लग टिकी थी, जैसे माजी के पर्दे पर कोई खुशगवार मंजर देख रही हो। बहुत ज़्यादा तफसील में पड़ गई तुम फिज़ा, बताओ आगे क्या हुआ? खदीजा अपनी बेचैनी कब तक छुपाती? यकीनन इस उम्र में इन्हें फिज़ा का अपने रोमांस का यूँ जिक्र करना पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, शायद मैं ज़्यादा तफसील में पड़ गई। फिज़ा ने चौंक कर सर हिलाया। इसके लहजे में दर्द सा उतर आया। शायद मुझे ख्याल ही नहीं आया कि वो रात में जो मेरी ज़िंदगी का हासिल थी, इसके किस्से में वो किसी दूसरे को क्या दिलचस्पी हो सकती है। अच्छा ना, तुम इस तरह सुनाओ जैसे सुना रही थी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं और दिलचस्प भी लग रही हैं, फातिमा ने खदीजा को घूरते हुए कहा। इसके बाद वो रात ख़त्म हो गई। इसका वो नस्फ पहर शायद मिनटों में गुजर गया। सुबह की रोशनी फैली और हम लाहौर पहुंच गए। लाहौर जो मेरे जाए पैदाइश थी, इसके बाद शायद मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। फिज़ा के चेहरे पर तलखी फैली। वो मुझे इस मुसविर दोस्त के घर ले गया, जिसके यहाँ नाश्ते पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जिनको वो मेरा काम दिखाना चाहता था। मेरी पेंटिंग्स, स्केचेस, और उन्होंने इससे इतनी तफसील से गुफ्तगू की कि मैं खुद भी हैरान रह गई। वो इनकी तकनीकी पहलुओं से इतना वाकिफ़ होगा, मैं भी नहीं जानती थी। इसकी गुफ्तगू और मेरे काम को हौसला अफजा रिस्पॉन्स मिला। इसने मुझे कई ऐसे लोगों से मिलवाया जो आइंदा मेरी रहनुमाई कर सकते थे और जिनके स्किल्स ऑफ थॉट पर मुझे गौर फ़ौज करने की ज़रूरत थी। सुबह का नाश्ता तकरीबन दोपहर को ख़त्म हुआ। फिर वो मुझे लेकर ऐसी दुकानों पर फिरता रहा जहाँ मेरे काम से मुताल्लिक़ सामान खुली मार्केट की निस्बत खासा सस्ता मिल जाता था। इसने जो सामान इन दुकानों से ख़रीद कर मुझे दिया, वो 2 सालों के काम के लिए काफ़ी था। अपने लिए इसकी ये तवज्जो मुझे हवा में उड़ा रही थी। तुम्हें मुल्क के सफ़े अव्वल की मुसव्विरा रहना देखना मेरा ख्वाब है फिज़ा। उस ख्वाब की ताबीर में ढालने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा, मुझसे जो कुछ भी हो सका, मैं करूँगा। इस शाम एक कॉफ़ी शॉप पर बैठे इसने मुझसे कहा था, खुद को इस आइसोलेशन से बाहर निकालो, चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखो। तुम्हें अल्लाह ने मैं बड़े हुनर से नवाजा है, आगे बढ़ने का हौसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो नरम लहजे में बात करता मेरा हौसला बढ़ा रहा था और हवाएं मुझे ऊपर ऊपर और ऊपर उड़ाने लगी थी। फिर वो मुझसे पब्लिक कॉल बूथ से किसी को फ़ोन करने की इजाज़त लेकर कॉफ़ी शॉप से बाहर गया और जब वो वापस आया तो बहुत घबराया हुआ था। मुझे अभी इसी वक्त कहीं पहुंचना है फिज़ा, एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर तुम्हें किसी दोस्त के यहाँ ड्रॉप कर दूँ या? उसकी आवाज़ किसी अनजाने खौफ के तहत कँपकँपा रही थी। मेरा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता। इसकी घबराहट ने मुझे भी एकदम सब कुछ भुला दिया था। मेरे लिए तो एक एक लम्हा बहुत भारी साबित होने लगा है। वो बेबसी से बोला। वो इज़्तिराब की हालत में तेज़ी से मुड़कर दोबारा बाहर की तरफ चल दिया। मैं बिना सोचे समझे इसके पीछे चल दी और गाड़ी में इसके साथ बैठ गई। वो इंतहाई ख़तरनाक स्पीड पर गाड़ी चलाता अंदरून शहर पहुंचा और गाड़ी एक खुले रास्ते में छोड़कर इस इलाके की तंग तारीख पुरपेच गलियों की तरफ भागा। मैं इस तरह बिना सोचे समझे इसके चलते कदमों के पीछे चलती जा रही थी। वो रास्ता तवील और भूल भरियों ऐसा था, चलते चलते मेरा सांस फूलने लगा। कमज़ोर रोशनी की स्ट्रीट लाइट्स जो कहीं कहीं जल रही थी, मुझे समझाने के लिए नाकाफ़ी थीं कि हम किस सिम जा रहे हैं। यूँ चलते चलते एक तंग और तारीक मकान तक पहुँचे, जिसके नीम रोशन डेवरी की दहलीज पर ठोकर खाकर मैं बमुश्किल गिरते गिरते बची। छोटे से सहन से गुजर कर वो एक कमरे में घुस गया। मैं वहीं सहन में खड़ी थी। इसके कमरे के अंदर से तकलीफ से करहाती एक नस्वानी आवाज़ सहन तक सुनाई दे रही थी। मैं आ गया हूँ मेरी जान, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना वो किसी से कह रहा था। मेरे कान खड़े हुए और मैं इन अल्फाज के का शिकार होती कमरे के अंदर पहुँच गई। मेरे सामने खुली चरपाई पर पड़ा
وہ نسوانی وجود میرے حلق سے چیخیں نکالنے کا باعث ثابت ہوا۔ تم جانتی ہو فاطمہ وہ وجود کس کا تھا؟ فلزا نے رک کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ فاطمہ کے چہرے پر تجسس اپنی انتہا تک ابھرا۔ وہ وجود شہناز کا تھا۔ فلزا نے ٹریجڈی کے کردار کو متعارف کروانے کے ایسے انداز میں کہا۔ وہ چہرہ مندمل ہو چکے عجیب سے زخموں کے نشانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سرخی مائل سفید رنگت سیاہ پڑ چکی تھی۔ ہوش اڑا دینے والی سیاہ چمکدار آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں، مگر میں نے پھر بھی ایک نظر میں اسے پہچان لیا تھا۔ شہناز تم؟ میں بے قراری سے آگے بڑھی۔ میرے ان الفاظ نے اس کو بھی بری طرح چونکا دیا۔ وہ میرا محبوب تھا اور درد سے زرہ میں مبتلا شہناز کو بھی۔ شہناز کی نظریں لمحہ بھر کے لیے مجھ پر لگیں، پھر درد کی ایک لہر نے اسے دھورا کر دیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، سر پٹک رہی تھی، اور میرا رفیق خود اپنے ہاتھوں سے اس کے وہ کرنے میں مصروف تھا، اور کسی دایا کے کرنے کا کام تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ یہ شہناز ہے۔ تم نے پہچان تو لیا؟ وہ اپنے کام میں مصروف بولا۔ یہ تمہاری کون ہے اور یہ اتنی تنہا کیوں ہے کہ تم اس کے لیے کام کر رہے ہو؟ یہ میری بیوی ہے، میرا بچہ پیدا کر رہی ہے، اور اس علاقے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے شفٹ کیا ہے۔ ابھی میں یہاں کسی سے بھی واقف نہیں ہوں، اور اس کی یہ حالت ہے کہ اسے تنہا چھوڑ کر نہ اس وقت کہیں جا کر میں کسی دایا، کسی نرس یا ڈاکٹر کو بلا لانے کی پوزیشن میں ہوں، نہ ہی خود مجھے اس کام کا تجربہ ہے۔ اس کا اپنا چہرہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تم میری مدد کر سکتی ہو کیا؟ اس نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، مگر میں اس بمباری کی زد میں تھی جو اس کے الفاظ کی شکل میں مجھ پر برسی تھی۔ میں بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے موجود منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بل بل بہتا سرخ سرخ خون، ناتجربہ کار ہاتھوں کی لرزش، دل چیر دینے والی درد سے بھری چیخیں۔ میں اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا اور پوری کائنات پر تاریکی چھا چکی تھی۔ پھر ایک دل دوز چیخ کی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی بچے کے رونے کی آواز۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پلیز فلزا، پلیز میری مدد کرو۔ اپنے عقب میں مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ اس کے ہاتھوں میں کپڑے میں لپٹا وہ کمزور ننھا سا وجود تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور بے اختیار ہاتھ بڑھا کر گوشت پوش کا وہ جاندار لوتھڑا پکڑ لیا۔ اسی دم کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ وہ الٹے قدموں کمرے کی طرف بھاگا۔ میں بچہ ہاتھ میں پکڑے کچھ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسی دم اس گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بارش شخص گھر میں داخل ہوا۔ میں فضل حسین، میرا صاحب کدھر ہے؟ اس شخص نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے گردن موڑ کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے اب ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے بکرے کی گردن پر چھری پھیرنے کے بعد اس کی نرخرے کی خرخراہٹ سنائی دیتی ہے۔ ساتھ ہی دو مردانہ آوازیں، گرنے اٹھنے اور چیزیں گرنے کی آوازیں۔ آنے والا بارش شخص کمرے کی طرف بھاگا۔ یہ کیا صاحب؟ مجھے شخص کی آواز آئی۔ وہ کدھر کو میرے محبوب کی آواز آئی۔ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا۔ میں روتے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے کمرے کی طرف بھاگا۔ میری نظروں کے سامنے ایک دل دوز منظر تھا۔ شہناز نیم برہنہ چارپائی پر پڑی تھی اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اس کا وجود خون میں ڈوب رہا تھا اور میرا محبوب اس کے شوہر کے ہاتھوں میں خون آلود چھری تھی۔ اس کے اپنے کپڑوں پر جا بجا خون اور گرد کے داغ تھے۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخیں شاید کبھی تھم نہ پاتیں جو وہ میرے قریب آ کر بآواز بلند آواز میں مجھے آواز نہ دیتا۔ خاموش ہو جاؤ فلزا، یہ قیامت کا وقت ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ تمہیں اس محبت کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں جو تمہیں مجھ سے ہے۔ میرے اس بچے کو لے کر یہاں سے فوری طور پر نکل جاؤ۔ اپنے ساتھ اسے بھی کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ تم جہاں بھی کہو گی میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ مگر یہ، میں خون میں ڈوبے شہناز کے بے جان وجود کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ جاؤ فلزا، پلیز نکل جاؤ۔ اس نے مجھے ہلکا سا دھکا دیا۔ فضل حسین، اس کو باہر کھلے تک پہنچا کر واپس آ جاؤ، اس نے بارش شخص سے کہا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ اس کے ساتھ یوں ہی گھسیٹتی، ٹھوکریں کھاتی، گرتے گرتے بچتی میں نہ جانے کیسے کھلی سڑک تک پہنچی تھی۔ بچہ بھوک سے بلبلا رہا تھا اور اپنے وجود میں آ جانے کے غم میں جو بھی تھا، اس کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی جا رہی تھیں۔ اس بارش شخص نے مجھے قریب آ کر رکی ایک بس میں سوار کرا دیا۔ میری مڈ نائٹ ان ہیون ختم ہونے والی تھی اور
سفر شروع ہو رہا تھا۔ فلزا کی آواز بھاری ہونے لگی۔ اوہ میرے خدا! محو سے سنتی خدیجہ اور فاطمہ کے منہ سے بیک وقت نکلا، گویا جو کچھ شہناز کے بارے میں سنا تھا سچ تھا۔ دونوں کے چہرے سفید پڑ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو ابھر آئے تھے۔ اپنے فرسٹ کزن کے بھیانک موت کا قصہ سن کر دونوں کے چہروں پر ایسا تاثر تھا جیسے برسوں بعد اس کی نعش وصول کر رہی ہوں۔ اس کے شوہر نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ تو تمہارے لیے نا، خدیجہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور آنکھوں سے اتارا شیشہ چشمہ دوبارہ آنکھوں پر جما کر فلزا کی طرف دیکھنے لگیں۔ مجھے کچھ علم نہیں کمرے میں اس وقت کیا ہوا جب میں صحن میں کھڑی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی خون آلود چھری، شہناز کی گردن کٹی، نعش اور کمرے میں جا بجا بہتا خون کا وہ منظر میری نظروں کے سامنے سے کبھی گیا ہی نہیں۔ اس پر اس نے مجھے کچھ پوچھنے، کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر بچہ پکڑا کر چلتا کر دیا۔ فلزا کی نظریں ابھی بھی اپنے سامنے خلا میں ماضی کی فلم پر دردناک منظر دیکھتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فاطمہ نے شدت غم سے گلابی پڑتی ناک کو سو سو کرتے ہوئے رومال سے پوچھا۔ اس کے بعد فلزا نے فاطمہ کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے فاطمہ کا سوال سمجھ میں نہ آیا ہو۔ اس کے بعد اس ٹوٹی پھوٹی کھڑکھڑاتی بس میں بیٹھی کسی انجانی منزل کا سفر طے کرنے لگی۔ نصف رات بیت چکی تھی۔ اس بس میں مسافر کم تھے، 2 خواتین اور 4 یا شاید 5 مرد۔ میرے سینے سے لگا وہ گوشت کا لوتھڑا رو رو کر تھک چکا تھا یا مر چکا تھا، میں نہیں جانتی تھی، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا اور میں اس خوف سے اسے سینے سے الگ نہیں کر پا رہی تھی کہ ان چند مسافروں کی نظروں میں مشکوک نہ ہو جاؤں۔ میں نے اپنی چادر سے اسے ڈھانپ لیا اور اپنی خوف زدہ تھکی ہوئی آنکھیں مون لیں۔ جو کچھ دیر پہلے دیکھا تھا وہ منظر خواب تھا یا حقیقت، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس شہر کے مختلف راستوں سے گزر کر شہر سے باہر نکل گئی تھی۔ بس کے کنڈکٹر نے مجھ سے ٹکٹ کے پیسے مانگے تو مجھے اپنے شانے پر لٹکے بیگ کا خیال آیا۔ میں نے چادر میں لپیٹے بچے کو گود میں لٹایا اور بیگ سے پیسے نکال کر کنڈکٹر کو دیتے ہوئے نیچی آواز میں پوچھا، بس کہاں جا رہی ہے؟ بیوی تم یہ دیکھے بغیر ہی بس میں سوار ہو گئیں کہ بس کہاں جا رہی ہے؟ کنڈکٹر بلند آواز میں بولا اور زور سے ہنس دیا۔ فیصل آباد جا رہی ہے بس، تم نے کدھر جانا ہے؟ پھر وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے بھی وہیں جانا ہے۔ مجھے عجیب سی خجالت نے آن گھیرا۔ اسی دم ان 5-7 انسانوں کے درمیان عجیب سی کھسر پسر شروع ہو گئی۔ میں جانتی تھی اب وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کسی کی طرف نہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ بس تیز رفتاری سے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ کسی اسٹاپ پر رکتی، نئے مسافر بس میں سوار ہوتے، اکا دکا پہلے سے بیٹھا مسافر اتر جاتا۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی۔ میں مجرم سی بنی سر جھکائے بیٹھی تھی جب میری گود میں لیٹے بچے نے چیخ مار کر ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ وہ زندہ تھا اور نیند سے جاگا تھا۔ بچے کو دودھ پلاؤ بہن، ایک مسافر عورت مشورہ دے رہی تھی۔ ہائے یہ ہے کتنے دن کا، اور تمہیں کس مصیبت نے آن گھیرا جو تازہ زچگی سے اٹھ کر اسے لے کر بس میں سوار ہو گئی؟ کسی اور نے کہا۔ پھر مجھے لگا سب طرح طرح کی باتیں بنانے لگے ہیں۔ میں بت بنی بیٹھی تھی۔ بچہ ایک پل خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بس ایک سٹاپ پر رک کر دوبارہ چلی۔ اس میں چند نئے مسافر سوار ہوئے۔ توبہ توبہ توبہ، کسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ریڈیو پر خبر سنی ہے، ابھی ابھی گزشتہ رات اندرون لاہور میں ایک عورت قتل ہو گئی۔ اس کے شوہر نے مبینہ طور پر اس کے گلے پر چھری پھیر کر اسے قتل کر دیا۔ قاتل رنگے ہاتھوں آلۂ قتل سمیت پکڑا بھی گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ قاتل تھا، وہی قاتل تھا، جبھی تو بچہ میرے حوالے کر کے مجھے بھگا دیا۔ بدگمانی کا دھواں میرے دل پر چھانے لگا۔ کیسی چال چلی اس نے، مجھے بچہ پکڑا کر چلتا کیا تاکہ بچے سمیت میں پکڑی جاؤں، اور خود بھی کہاں بچ پایا۔ سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا اور ایک مرتبہ پھر وہی بھیانک منظر میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ پہلی بار اس شخص کے لیے میرے دل میں نفرت کی ایک لہر اٹھی۔ راسکل، روک، دھوکے باز، کمینہ، میں نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ دل چاہا وہ چیختا چلاتا بچہ چلتی گاڑی سے اچھال کر کہیں باہر پھینک دوں، لیکن میں کیوں قاتلہ بنوں؟ دماغ نے مارے غصے کے کام کرنا شروع کر دیا۔ بس ایک چھوٹے سے قصبے کے سٹاپ پر رکی اور میں بچے کو اٹھا کر بس سے اتر گئی۔ اپنے پیچھے نہ جانے میں نے کتنے لوگوں کو اپنے بارے میں چیمیں گوئیاں کرتے چھوڑا تھا۔ وہ جگہ اجنبی تھی، مجھے سٹاپ کا نام بھی معلوم نہ تھا۔
میں بچے کو اٹھائے بس اسٹاپ پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بچے کی چیخیں دم توڑنے لگیں۔ شاید اس کے حلق نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے دل میں یکایک اس سے نجات حاصل کرنے کا خیال آیا۔ اس کے قاتل باپ کے بارے میں تفتیش کرتے ہوئے جو پولیس مجھ تک آن پہنچی، میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ عمر زیادہ نہیں تھی، تجربہ کم تھا۔ آنکھوں کے سامنے کئی منظر گھومنے لگے۔ خود کو ہتھکڑی لگے دیکھا، بچے اغوا کرنے والے گروہ کی صف میں کھڑے دیکھا، اپنے خاندان بہن بھائیوں کے حیرت زدہ چہرے اور ملامت کرتی نظریں دیکھیں۔ جس شخص کے شہر میں گرفتار میں کسی کو بتائے بغیر اس کے ساتھ گھر سے چل دی تھی، وہ مجھے کسی انجام کو پہنچانے کا باعث بننے جا رہا تھا۔ بس سیکنڈوں میں فیصلہ ہو گیا۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے ایک مناسب اور تلاش کی اور بچہ وہاں رکھ کر خود تیزی سے آگے بڑھ گئی، بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے۔ بس اسٹاپ کی حدود سے باہر نکل گئی۔ بس اسٹاپ سے ذرا فاصلے پر ٹیکسی اسٹینڈ تھا۔ وہاں سے میں نے ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور اسلام آباد واپس پہنچ گئی۔ سارا راستہ میں خوف سے لرزتی رہی۔ اب پکڑی گئی کہ تب پکڑی گئی، لیکن خدا کا شکر اپنے گھر واپس آنے تک، اور اس کے بعد بھی کوئی میرے پیچھے نہیں آیا۔ تو پھر اس بچے کو، اس کے باپ کا کیا ہوا؟ شہناز بیچاری کا کیا بنا؟ خدیجہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اوہ! اسی وقت کال بیل، کسی گاڑی کا ہارن بیک وقت بجنے لگا۔ مجھے اس وقت ایک جگہ بہت ضروری پہنچنا ہے۔ فضا یکدم اٹھتے ہوئے بولیں، میں نے ڈرائیور کو ٹھیک 1 گھنٹے میں یہاں پہنچنے کو کہا تھا۔ یقیناً وہی آیا ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ فاطمہ کا ہاتھ دبا کر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن تم نے ابھی پورا قصہ تو سنایا ہی نہیں۔ خدیجہ نے کہا، باقی پھر کبھی سنا دوں گی اگر ملاقات ہوئی تو۔ وہ ہاتھ ہلاتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ فضا سنو تو، تمہارا فون نمبر، تم ٹھہری کہاں ہو؟ فاطمہ اس کے پیچھے لپکیں، لیکن وہ ان کے کسی سوال کا جواب دیے بغیر تیزی سے گیٹ کھول کر گھر سے باہر جا چکی تھی۔ بہت عجیب ہے یہ، خدیجہ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ہمارے دلوں میں دکھ کی آگ لگا کر ادھوری بات سنا کر چلتی بنی ہوں۔ فاطمہ کی نظریں کسی شے پر ٹکی تھیں۔ ان کا ذہن تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔